الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم مسواک کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اس میں آپ کو مسواک کے بہت سے فضائل سننے کی سعادت حاصل ہوگی، اور کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دانت خراب ہو سکتے ہیں، دانتوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا۔ چلتے ہیں اب اپنی گفتگو کی طرف۔ ہمارا پیارا دین اسلام ہے، اور اسلام میں صفائی و ستھرائی کو بہت اہمیت حاصل ہے، بلکہ اللہ پاک صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت فرماتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے 5 بار وضو کرتے ہیں، اس سے ہمارے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، منہ بھی دھل جاتا ہے، اور بازو، پاؤں، یہاں تک کہ ہمارے جو اعضاء ہیں، بازو، منہ اور پاؤں، یہ دھل جاتے ہیں جن پر دھول مٹی وغیرہ پڑتی ہے۔ یعنی اس سے ہمارے اسلام دیکھیں ہمارے اس انداز میں ہماری صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو کو شرط رکھا، مسلمان اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھے۔ اور جبکہ منہ اور دانتوں کی صفائی، اس کے لیے اسلام نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری چیز عطا فرمائی ہے، وہ مسواک شریف ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے۔ احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال سے ہم مسواک کی اہمیت کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اب احادیث مبارکہ کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اس کے فرض ہو جانے کا خوف ہوا۔ نیز فرمایا، اگر میں اپنی امت پر یہ بات باعث مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دیکھیے کتنی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو عطا فرمائی۔ اب ہم بزرگان دین کے اقوال سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، منہ صاف کرتی ہے، یعنی مسواک کرنے سے بندے کا منہ صاف ہوتا ہے۔ منہ صاف ہوگا تو آپ کا منہ سے خوشبو آئے گی، لوگوں کو اچھا لگے گا۔ جب آپ کسی سے ملاقات کریں گے، اس کے قریب جائیں گے تو اس کو اچھا محسوس ہوگا۔ اگر بدبو آ رہی ہوگی تو آگے والا برا محسوس کرے گا۔ مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ہمارے آج کل دانت بڑے کمزور ہو گئے، دانتوں کی کمزوری کی وجہ سے، مسوڑوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس ہم دوائیاں لے رہے ہیں، اتنی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسواک استعمال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ الکریم آپ کے دانت بھی مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ نظر تیز کرتی ہے۔ آج کل نظر کا بہت معاملات بنے ہوئے ہیں، ازمائش آئی ہوئی کہ نظر کمزور ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ موبائل کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسواک پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور بلغم کو دور کرتی ہے، منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے، اور مسواک سنت مبارکہ بھی ہے، اور فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سب سے بڑی نعمت، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو۔ جو مسواک کرتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جو مسواک کرتا ہے۔ مسواک نیکی بڑھاتی ہے، اور یہ معدے کو درست کرتی ہے، معدے کی بیماریاں دور کرتی ہے۔ جب اتنے فوائد ہیں مسواک کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پیاری سنت پر عمل کریں۔ امیر علیہ سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی مسواک کرنی ہو تو 3 بار کیجیے اور 3 بار دھو لیجیے۔ اب ہم مسواک کے کچھ آداب اور کچھ نیت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسواک کرنے کی نیت کریں، اور ذکر اللہ کی نیت سے، قرآن پاک تلاوت کرنے کی نیت سے
نماز ادا کرنے کی نیت سے، فرشتوں کو خوش کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی نیت سے، ان نیتوں کے ساتھ آپ مسواک کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ اور رات سونے سے پہلے مسواک کیجیے، اور صبح اٹھنے کے بعد مسواک کیجیے۔ اور مسواک کس لکڑی کی ہونی چاہیے یہ بھی ہم سنتے ہیں، پہلو زیتون یا نیم کی لکڑی کی مسواک کیجیے۔ زیتون کا تیل بھی دانتوں پر لگانے سے مسوڑوں اور دانت مضبوط ہوں گے، چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو، نرم ریشے والی ہو، سخت ریشے والی مسواک نہیں ہو، نرم ریشے والی مسواک کیجیے، تازہ مسواک کیجیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ کہ 3 بار کیجیے اور تینوں بار دھو لیجیے۔ اب کرنے کس طرح ہے، سیدھے ہاتھ سے اور سیدھی جانب سے شروع کیجیے اور چوڑائی میں کیجیے۔ کچھ افراد کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح مسواک نہیں، درست طریقہ یہ کہ چوڑائی میں کی جائے، پہلے سیدھے ہاتھ سے اور سیدھی جانب سے شروع کی جائے۔ اور جو مسواک ناقابل استعمال ہے اس کو دفن کر دیجیے یا اس کو پانی میں بہا دیجیے، اور روزانہ دانتوں کا خلال بھی کیجیے۔ اور جب بھی آپ کچھ کھائیں، کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کر لیجیے۔ اب مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، مسواک کی لمبائی 1 بالشت ہو، اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو 1 بالشت کر لیجیے، 1 بالشت کیجیے مسواک۔ سخت ریشے والی مسواک ہرگز نہ کیجیے، پوری مٹھی میں اس طرح پکڑ کر مسواک بھی نہ کیجیے۔ دانتوں کو میلا کچالا ہونے سے بچائیے، یعنی پیلا نہ ہو، پیلا لگنے سے بھی بچائیے۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو لوگ آپ کے قریب نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے دور ہوں، کوئی مجھ سے نفرت کرے، تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں بہت پیاری سی ایک چیز عطا فرمائی، وہ مسواک ہے۔ تو آپ نیت کیجئے کہ مسواک کریں، اور آپ نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم دعا کریں گے۔ مسواک جب کریں گے تو آپ کے منہ کی صفائی ہوگی، آپ کو اتنے فوائد جو آپ نے سنے ہیں یہ آپ سب کو ملیں گے۔ مسواک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مبارکہ ہے، ہماری منہ کی صفائی ہوتی ہے، ہماری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔